जनवरी اور ملک 2024 الموت بروز ایسی نرمی جمعہ سے بات کرتا المبارک ہے جیسے کہ ماں مولوی اپنے محمد بچے سے اسلام بات کرتی ہے۔ تعلیم کرنے لگے۔ ماں جڑی بات گل کرے اپنے بچے نہ پھر پیارا بھی ہوئے، پھر وہ گل کی نہ کرنی، اس کو اکھڑ کے بڑے پیار محبت میں اس طرح ملک الموت اس مرنے والے نال گل بات کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کے ہاں مقرب ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ دی مقرب ہے روح۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتے ہیں، لطف مانا نرمی کے ساتھ، تاکہ حق تعالی شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ فرشتہ کو کوشش کر رہے ہیں جس ذریعے اللہ میرے تو خوش ہو جائے، اس واسطے نرمی کا برتاؤ کر دیتے ہیں۔ اور روح بدن میں اس سے ایسی سہولت سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورۃ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے فروح و ریحان و جنت نعیم۔ بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ اور روح بھی اس بدن نو مطلب ہے کہ خوش ہو رہی ہے، ان جزائے خیر دے رہی ہے، اس نو اچھے الفاظ نے یاد بھی کر دیے۔ آج تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دے دی۔ یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ کارنی باز پڑھ رہا وہ واسطے رو رہے ہیں، کوئی درخت دا کوئی سایہ وے جد کھلو کے اس نے نماز پڑھی ہے وہ واسطے رو رہے ہیں، وہ مسجد جتھے وہ نماز پڑھدا پیا ہے قرآن پڑھدا سی وہ جگہ وہ واسطے جدائی واسطے رو رہی ہے۔ زمین کے حصے جو اس کی جدائی پر روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے ان کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، فرشتے بھی نال اور غسل شریک ہو گئے۔ اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ سبحان فرشتے اس اللہ۔ سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو اس کو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناش ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ سمجھا گی کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ سبحان فرشتے اللہ۔ اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی روح کو صدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی ناش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس بندے نماز کدی نہیں پڑھے، جس بندے قرآن کدی نہیں پڑھے وہ کی ہونا اس کا نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، یہ باڈی گارڈ کی طرح انسان دے دائیں بائیں اگے پیچھے انسان دے ہو جائے دے تو پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسائب پر اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھایا کرتا تھا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔
پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے کیا عذاب، تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے، غرض وہ جس جانب سے بھی جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اللہ کے ولی ہر وقت عبادت گھیرے ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب سے کسی عبادت کی کسی قسم کی کمزوری کوئی ضعف ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں گا، اور صبر بھی ادا کرو، ٹینشن نہ لو، ہماری کمزوری ہے تو میں اکلا کافی ہو جیسا تھا، صبر بھی کھلو کیا ہے، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زور دار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل پڑھا دیں، تفصیلات لمبی ہو جائے گی، بس اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے در آخرت تیاری کرنے کی۔ آمین۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑی بابرکت دن ہے، کوشش کی جائے غسل کیتا جائے، اچھے کپڑے پائے جائیں اور خوشبو لگائی جائے، مسجد سے سب تو پہلے آنے کی کوشش کی جائے، جڑا بندہ سب تو پہلے آندا ہے مسجد دے اندر جمعے دے اندر اس ਨੂੰ ثواب پتا کتنا لگتا ہے، ایک بیل اور ایک ہٹ قربانی کر دینا اس ਨੂੰ ثواب لگتا ہے، جڑا اس تو بعد آندا وے اس بندے نو ایک گائے ایک بیل ذبح کرنے کا ثواب لگتا ہے، جڑا اس تو بعد آندا اس ਨੂੰ کتنا ثواب لگتا ہے، فرمایا کہ اس ਨੂੰ کسی نے بکری، پھر اس تو بعد جڑا آندا ہے اس ਨੂੰ مرغی، پھر اس تو بعد جڑا آندا اس کسی نے انڈے، اور جس وقت تک جڑا خطبہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک اعمال جاری رہتے ہیں، جس وقت خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس تو بعد جڑا آ رہا ہے فرشتے کام دفتر ٹھپ دیں، ہر بندے کا نام لکھا جا رہا ہے، اس واسطے کوشش کی جائے کہ سب تو پہلے کوشش یہی ہوئے کہ جلدی تو جلدی اسی جمعہ واسطے مسجد کے اندر پہنچ جائیے، پھر جمعہ والے دن عصر کی نماز تو بعد درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جڑا بندہ اس درود شریف میں پڑھتا ہے جمعے تو بعد جمعے دے دن عصر دی نماز تو بعد 80 دفعہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ 80 سال دے اس کے گناہ معاف فرما دے، سبحان اللہ، اور 80 سال دی نیکیاں اس بندے نو عطا فرما دے، کیا خیال ہے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ، اللہ سے ہمت دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تمام بیماراں واسطے دعا کرو اللہ، تمام بیماراں نو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مسلمان جتھے کتے بھی پریشان حال نے تمام دی پریشانیاں نو ختم فرما، آمین۔ فلسطین دے مسلماناں واسطے خصوصی دعا فرما اللہ، تمام فلسطین دے مسلماناں دی، یا اللہ ملک شام دے مسلماناں دی، برما دے مسلماناں دی، کشمیر دے مسلماناں دی، جتھے جتھے بھی یا اللہ مسلمان ظلم دے چکے پس رہے، یا اللہ تمام دی مدد فرما، یا اللہ ظالماں نو ہدایت عطا فرما، اگر انہاں دے مقدر دے اندر ہدایت نہیں تھی یا اللہ تمام نو تباہ و برباد فرما، خصوصی دعا فرماؤ جتنے بھی بزرگ احباب دنیا سے جا چکے ہیں، والدین اساتذہ کرام بزرگ احباب شیخ کرام، ساری اس پوری بستی دے اندر جتنے بھی مرد عورت بچے بوڑھے جوان دنیا تو جا چکے ہیں، یا اللہ تمام دی بخش فرما، آمین۔ تمام نو عذاب قبر تو محفوظ فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات نصیب فرما، یا اللہ سنساریاں نو آخرت میں صحیح معنی دے دیتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔